رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بنی اسرائیل سے جو خطاب 40ویں آیت سے شروع ہوتا ہے اور مسلسل 123ویں آیت تک چلتا ہے، اس تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے آج ہم 47ویں آیت سے 57ویں آیت تک کا ترجمہ کریں گے اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ کا بنی اسرائیل سے خطاب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تمہارے اوپر کیا اور یہ کہ تمہیں فضیلت دی تمام جہان والوں پر۔ یا بنی، اے اولاد یا اے بچوں، اسرائیل کی اولاد، اے اسرائیل کی اولاد۔ اذکروا، یاد کرو جمع کا صیغہ ہے اور بنی اسرائیل کی طرف اشارہ کرتی ہے، یہ وہ جمع کو شو کرتی ہے۔ نعمتی، میری نعمت کو، یہ یا متکلم ہے، نعمت یعنی نعمت، اور یا متکلم اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری نعمت کو یاد کرو، التی، وہ جو اس میں موصولہ ہے، انعمت، انعما کا مطلب میں نے کیا، تو میں نے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے، یعنی اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی طرف اشارہ کرتے ہیں، علیکم، تمہارے اوپر، کم بنی اسرائیل کی طرف جمع کا صیغہ اشارہ کرتی ہے کہ میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کیا۔ وَأَنِّي، یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، وہ کا مطلب اور، انا کے، نی پھر یا متکلم ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور یہ کہ میں نے فضلتکم، تمہیں فضیلت دی، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کرتی ہے، یعنی فضلت، میں نے فضیلت کی، کم، تمہارے اوپر، بنی اسرائیل کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ علی العالمین، اللہ کا مطلب پر، عالمین کا مطلب ہے تمام جہان والوں پر یا دوسری قوموں پر۔ تو یہاں پر مطلب نکلے گا کہ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کیا اور یہ کہ تمہیں فضیلت دی تمام جہان والوں پر۔ یہاں پر نعمت سے مراد اللہ تعالیٰ کا بنی اسرائیل کو فرعون سے آزاد کرنا، ان کے گناہوں کو بار بار معاف کرنا، ان پر من و سلوہ اتارنا، ان کے لیے 12 چشمے پانی کے بہانا اور اس طرح کے کئی بے شمار نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کی، ان کا ذکر ہے۔ فضیلت سے مراد جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا ایک طویل سلسلہ بنی اسرائیل میں جاری رکھا۔ بنی اسرائیل کے انبیاء کرام کو مختلف معجزے عطا کیے اور تورات جیسی کتاب عطا فرمائی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ ڈرو اس دن سے جس دن کوئی نفس یا کوئی انسان دوسرے انسان کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکے گا، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ قبول کیا جائے گا ان سے کوئی سفارش، نہ ان کی کوئی سفارش قبول ہوگی، اور لا یؤخذ، ولا یؤخذ، اور نہ لیا جائے گا ان سے کوئی فدیہ، عدل کا مطلب فدیہ، ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ تو وَاتَّقُوا، یعنی ڈرو، جمع کا صیغہ ہے اور امر ہے۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ ڈرو یومن، اس دن سے، لا تجزی، جب نہیں دے سکے گا، نفس عن نفس، کوئی نفس یا کوئی انسان دوسرے انسان کو، شیئن، کوئی بھی چیز، یعنی کوئی فائدہ ایک انسان دوسرے انسان کو نہیں دے سکے گا، اس دن سے ڈرو۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا ذکر کیا ہے۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، و کا مطلب اور، لا کا مطلب نہیں، يقبل قبول کیا جائے گا، منہا کسی نفس سے، ہاں یہاں پر مؤنث ہے اور نفس چونکہ مؤنث ہے عربک زبان میں تو اس لیے یہاں پر منہا کا استعمال ہوا ہے، یعنی کسی بھی نفس سے نہیں قبول کیا جائے گا کوئی شفاعت کا مطلب ہے سفارش، ولا، اور نہیں، یؤخذ، لیا جائے گا، منہا کسی بھی نفس سے، عدل، فدیہ، ولا، اور نہیں، ہم، وہ، یعنی وہ نفوس، وہ انسان، ینصرون، ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ تو یہاں پر مطلب نکلتا ہے کہ اے بنی اسرائیل، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی بھی انسان دوسرے انسان کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکے گا، اور نہ ان سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ ان سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا یا لیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور جب، یا یاد کرو، اور جب، نجیناکم، میں نے تمہیں نجات دی، من آل فرعون، یہ فرعون کے لوگوں سے، یسومونکم، جو تمہیں مبتلا رکھتے تھے، سوء العذاب، بہت بری
عذاب میں بہت برے تکلیف میں، یذبحون وہ ذبح کرتے تھے، ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون اور وہ زندہ رکھتے تھے، نساءکم تمہاری لڑکیوں کو یا تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم اور اس میں تا بلاء امتحان، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑا، یعنی اس میں بہت بڑا امتحان تھا تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے۔ وَإِذْ وا کا مطلب اور، اس کا مطلب جب، یہاں پر یاد کرو حذف ہے یا یاد کرو اس میں مضمر ہے، اور یاد کرو جب، نجیناکم، نجا کا مطلب ہوتا ہے کہ نجات دینا، نا اللہ کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور اس کا کی میننگ نکلتی ہے کہ ہم نے نجات دی کم تم لوگوں کو، اور یاد کرو جب میں نے تمہیں یا ہم نے تمہیں نجات دی من فرام یعنی سے، آل فرعون، آل فرعون کا مطلب فرعون کے لوگوں سے، یسومونکم جو تمہیں مبتلا رکھتے تھے، یسومون یعنی تم پر افلیکٹ کرتے تھے، تم پہ ڈالتے تھے، کم کا مطلب بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہے، یعنی تمہیں مبتلا رکھتے تھے، سوء بہت بری، العذاب عذاب میں، تکلیف میں، اور وہ عذاب کیا تھا، وہ تکلیف کیا تھی، یذبحون وہ ذبح کرتے تھے، جمع کا صیغہ ہے، آل فرعون یعنی فرعون کے لوگ ذبح کرتے تھے بنی اسرائیل کے ابناءکم بیٹوں کو، ویستحیون پھر جمع کا صیغہ ہے، اور وہ زندہ رکھتے تھے، نساءکم تمہاری عورتوں کو یا تمہاری لڑکیوں کو، کون زندہ رکھتے تھے، آل فرعون، اور کس کی لڑکیوں کو یا کس کی عورتوں کو، بنی اسرائیل کی عورتوں کو، وفی اور اس میں، ذالکم اور اس میں تھا، بلاء بہت بڑا امتحان، آزمائش، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، عظیم یہاں پر بلا کی طرف اشارہ کرتی ہے، یعنی امتحان یا آزمائش، بلاء عظیم یعنی بہت بڑا امتحان تھا تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنے اس انعام کی یاد دلائی ہے، جب بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے لوگوں سے آزادی دی، ان سے بچایا، اور فرعون کے لوگ ان پر ظلم ڈھاتے تھے، وہ ان کے بچوں کو یعنی بیٹوں کو ذبح کرتے تھے یعنی مار دیتے تھے، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتے تھے تاکہ وہ اسے کام لے سکیں، اور اس ان کے لیے بہت بڑا امتحان تھا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنے اس احسان کی یاد دلائی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے لوگوں سے آزادی دی، اور فرعون کے لوگ بنی اسرائیل پر بہت ظلم ڈھاتے تھے، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، اور یہ یقیناً ایک بہت بڑا امتحان تھا، آزمائش تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر یہ انعام کیا کہ ان کو اس آزمائش سے آزاد کیا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور جب یا اور یاد کرو جب، فرقنا ہم نے پھاڑ دیا، بکم البحر تمہارے لیے سمندر، فانجیناکم پس تمہیں ہم نے نجات دی، واغرقنا اور ہم نے غرق کر دیا، آل فرعون فرعون کے لوگوں کو، وانتم تنظرون اور تم دیکھتے رہے۔ واہ اور اس جب، فرقنا پھاڑ دیا یعنی اس میں راستہ بنا لیا، بکم تمہارے لیے، بے کا مطلب کے لیے، کم تمہارے لیے، البحر سمندر کو، یعنی جب ہم نے سمندر کو پھاڑ دیا، فانجیناکم فا کا مطلب پس، انجیناکم بچا لیا ہم نے تمہیں، نہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کرتی ہے اور کم بنی اسرائیل کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس ہم نے تمہیں نجات دی یا تمہیں بچایا، وہ اغرقنا، وہ کا مطلب اور، اغرقنا کا مطلب غرق کیا، نہ یہاں پر دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کرتی ہے، آل فرعون فرعون کے لوگوں کو، آل کا مطلب لوگ، فرعون کا مطلب فرعون یعنی فرعون کے لوگوں کو، واہ اور انتم تم لوگ، تنظرون دیکھتے رہے یعنی تم دیکھ رہے تھے، تو مطلب یہاں پر نکلے گا یا میننگ نکلے گا، اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پاڑ دیا اور تمہیں بچایا، اور فرعون کے لوگوں کو غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بنی اسرائیل کو معجزاتی طور پر آل فرعون سے بچانے کا ذکر کیا ہے۔ بنی اسرائیل جب موسیٰ علیہ السلام کی سربراہی میں مصر سے نکلے تو ان کا پیچھا فرعون کی فوج نے کیا، آگے سمندر اور پیچھے فرعون کی فوج تھی۔ بنی اسرائیل کے بچاؤ کی کوئی واضح صورت موجود نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا ان پر انعام ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سمندر کو پھاڑ دیا اور وہ وہاں سے گزرے، اور جب فرعون اور اس کی فوج وہاں سے گزر رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا اور فرعون اور ان کی فوج غرق ہو گئی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنے اس احسان کا ذکر کیا ہے کہ کیسے واضح طور پر بچاؤ کی کوئی صورت موجود نہیں تھی، اور تب بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزاتی طور پر فرعون کی فوج سے بچا لیا۔
وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 دن کا وعدہ کیا تو تم نے بنا لیا بچھڑے کو اس کے بعد، یعنی تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا اس کے بعد یا اس کے جانے کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم نے ظلم کیا یا تم ظلم کرنے والے ہو۔ وا کا مطلب اور، اس کا مطلب جب، وعدنا ہم نے وعدہ لیا یا ہم نے اپوائنٹ کیا، موسیٰ کو یا موسیٰ سے 40 لیلتاً 40 راتوں کا، ثم پھر اتخذتم تم نے اختیار کیا، اتخذ مطلب لے لیا، تم جمع کی کا صیغہ ہے اور بنی اسرائیل کی طرف اشارہ کرتی ہے، العجلہ بچڑے کو، یہاں پر معبود حذف ہے، یعنی تم نے لے لیا یا اختیار کیا بچڑے کو اپنا معبود، من بعد ہی اس کے بعد، یہی کا لفظ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کو ظاہر کرتا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ان 40 دن کے وعدے پر جانے کے بعد تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم ہو یا تم نے بڑا ظلم کیا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات اور احسانات کے بدلے میں بنی اسرائیل کے رویے کے بارے میں بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے احسانات کے بدلے میں جیسے ہی بنی اسرائیل کو موقع ملا اور موسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے وعدے کے مطابق کوہ طور پر بنی اسرائیل کے آزاد کردہ قوم کے لیے اللہ تعالیٰ سے احکامات کے لیے صرف 40 دن کے لیے گئے، تو بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو یکدم بلا دیا اور ایک بچڑے کی پرستش شروع کی۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہیں معاف کیا اس کے بعد کہ شاید تم شکر گزار بن جاؤ۔ ثم کا مطلب پھر، عفونا ہم نے معاف کیا، یہاں پر نہ اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کرتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے معاف کیا عنکم تمہیں، یعنی تم سے درگزر کیا، من بعد ذالک، من کا مطلب کہ، بعد کا مطلب بعد، ذالک اس کے، یعنی اس کے بعد، لعلکم کہ شاید تم، لعل کا مطلب شاید، کم کا مطلب تم، یعنی بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہے، تشکرون شکر کرنے والے بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس گناہ کے بعد بھی ہم نے تمہیں معاف کیا تاکہ تم لوگ شکر گزار بن جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یاد کرو جب ہم نے عطا کیا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ کہ شاید تم ہدایت پاؤ۔ وَإِذْ کا مطلب اور، اس کا مطلب جب، آتینا ہم نے عطا کی، نہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کرتی ہے، آتینا کا مطلب عطا کرنا، موسیٰ یعنی موسیٰ کو عطا کی، الکتاب کتاب، والفرقان اور فرقان کا مطلب ہوتا ہے فرق کرنے والی، تمیز کرنے والی، برائی اور اچائی میں، صحیح اور غلط میں، صحیح راستے میں اور غلط راستے میں، اور یہ دونوں تورات کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ لعلکم، لعل کا مطلب ہے کہ شاید، کم کا مطلب بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہے، تم، کم کا مطلب ہوتا ہے تم یعنی بنی اسرائیل، تہتدون ہدایت پا جاؤ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کے ذکر کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات جیسی کتاب دی جو حق اور سچ کو واضح طور پر بیان کرتی ہے اور اپنے ماننے اور پڑھنے والوں کے لیے حق کا راستہ آسان بنا دیتی ہے۔ اس عظیم نعمت کا مقصد یہ تھا کہ شاید بنی اسرائیل ہدایت کی طرف لوٹ آئیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور یاد کرو جب کہ کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اے میری قوم کے لوگوں، یقیناً تم نے اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کیا ہے بچڑے کو معبود بنا کر، پس اب توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی جناب میں، تو قتل کرو اپنے آپ کو، یہی تمہارے لیے تمہارے رب کے نزدیک بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، یقیناً وہ تو ہے ہی توبہ کا بہت قبول فرمانے والا، بہت رحم فرمانے والا۔ وا کا مطلب ہوتا ہے اور، اس جب، قالا کہا، موسیٰ علیہ السلام نے، لقومہ اپنے قوم سے، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا، یا قوم اے میری قوم، انکم، ان کا مطلب ہوتا ہے بے شک، کم کا مطلب تم، یعنی تم لوگوں نے بے شک، ظلم تم بڑا ظلم کیا، انفسکم اپنے اوپر، یہ قوم بنی اسرائیل کی طرف اشارہ کرتی ہے، یعنی تم نے اپنے جانوں پر یا اپنے اوپر بڑا ظلم کیا، اور وہ ظلم کیا تھا، باتخاذکم العجلہ، اتخذ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو لینا، اختیار کرنا۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی قوم سے کہ باتخاذکم العجلہ، کہ جب تم لوگوں نے اختیار کیا بچھڑے کو، یعنی یہاں پر معبود کا لفظ حذف ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب تم نے ظلم کیا اپنے اوپر،
جب تم نے اختیار کیا بطور معبود ایک بچڑے کو۔ فا کا مطلب ہوتا ہے پس، توبو توبہ کرو، الہ کی طرف، بارئکم اپنے خالق کی طرف۔ بارئ اللہ تعالیٰ کا باری نام ہے جس کا مطلب ہوتا ہے مخلوق، جس کا مطلب ہوتا اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے باری، اور جس کی میننگ ہوتی ہے خالق کی، جس کا مطلب نکلتا ہے خالق۔ یہ اللہ کا صفاتی نام ہے، اور اس صفاتی نام کا مطلب نکلتا ہے کہ وہ خالق حقیقی جو چیزوں کو عدم سے وجود میں لائے، یعنی کسی چیز کے وجود کے لیے جس میٹر کی بھی ضرورت ہوتی ہے، یعنی مادہ کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو وجود میں لائے۔ تو یہاں پر اللہ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، تو تم توبہ کرو اپنے رب کے یعنی اپنے خالق کی بارگاہ میں۔ اور وہ توبہ کس شکل میں ہوگی یا کس طرح ہوگی؟ فَقْتُلُوا، پس، فا کا مطلب ہوتا ہے پس، اقتلوا کا مطلب ہے قتل کرو، انفسکم اپنے آپ کو۔ اب یہاں پر اپنے آپ کو قتل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا انہی کے قبیلے کے لوگ ان کو قتل کریں۔ ذالکم، یہ خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے۔ ذالکم کا مطلب ہے یہ، خیر کا مطلب ہے بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، عند کس کے پاس؟ بارئکم تمہارے خالق کے پاس، یعنی یہ طریقہ، یہ توبہ کرنے کا طریقہ تمہارا بہتر ہے تمہارے رب کے قریب یا تمہارے خالق کے قریب۔ فتاب علیکم، پس اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ فتابہ کا مطلب یہاں پر ان کی جو توبہ تھی علیکم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ انہو بے شک وہ، ان کا مطلب بے شک، ہو کا مطلب وہ اللہ، هو التواب الرحیم، وہ ہے ہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحیم، رحم کرنے والا۔ اب اس کا ترجمہ نکلے گا، بس یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم تم نے بہت ظلم کیا اپنے اوپر کہ تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا ہے، تو بس توبہ کرو اپنے خالق کے دربار میں یا اپنے خالق کے حضور، اور اپنے آپ کو قتل کرو، یہ اللہ کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے۔ فتاب علیکم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، اور بے شک وہ ہی تو ہے جو توبہ قبول کرنے والا بہت رحیم ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور یاد کرو جب تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، کہ ہم تو ایمان لانے والے نہیں ہیں تمہارے اوپر جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو واضح طور پر ظاہراً دیکھ نہ لیں، تو ایک کڑک نے آ لیا تم کو اور تم دیکھتے رہے۔ وَإِذْ، اور جب، وا کا مطلب اور، اس کا مطلب جب، کل تم نے کہا، تم جمع کا صیغہ ہے اور بنی اسرائیل کی طرف اشارہ کرتی ہے، یعنی بنی اسرائیل سے مخاطب ہیں اللہ، اور فرماتے ہیں کہ جب اے بنی اسرائیل تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمنا، ہم تو ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ لن کا مطلب ہوتا ہے نیور، یعنی وی ول نیور بلیو۔ نؤمنو کا مطلب ہے کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے لکا تمہارے اوپر، حتیٰ یہاں تک، نر اللہ کہ ہم دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو، جہرتاً واضح طور پر۔ فاخذتکم، فا کا مطلب پس، اخذ کا مطلب ہے آ پکڑا، کم کا مطلب تمہیں، تو پس تمہیں آ پکڑا، صاعقۃ ایک کڑک نے، ایک چنگاڑ نے، وانتم تنظرون اور تم دیکھتے رہے یا تم دیکھ رہے تھے۔ یہ آیت جس واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے اس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تو آپ کو حکم ہوا کہ آپ اپنے ساتھ بنی اسرائیل کے 70 نمائندے بھی لے کے آئیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا کی تو آپ نے اسے ان نمائندوں کے سامنے پیش کیا۔ اس موقع پر قرآن کہتا ہے کہ ان میں سے بعض شریر کہنے لگے کہ ہم محض تمہارے بیان پر کیسے مان لیں کہ خدا تم سے ہم کلام ہوا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، ان کو ایک کڑک نے آ پکڑا۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، ثم پھر میں نے تمہیں دوبارہ زندگی دی اس کے بعد کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ ثم کا مطلب ہے پھر، بعثناکم تمہیں دوبارہ جی اٹھایا یا زندگی دی، مم کے بعد، کے بعد، مم کا مطلب ہے کہ، بے کا مطلب بعد کا مطلب بعد، موتکم کہ تم مر گئے تھے، لعلکم، لعل کا مطلب ہے کہ شاید، کم جمع کا صیغہ بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہے، تشکرون کہ شاید تم شکر گزار بن جاؤ۔ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اس کڑک نے تمہیں آ پکڑا اور تم سب کے سب مر گئے تو اس کے بعد میں نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا جبکہ تم مر گئے تھے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور ہم نے سایہ کیا بادلوں کا تمہارے اوپر اور اتارا تمہارے لیے منہ و سلوہ۔ یہاں پر یہ حذف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کھاؤ طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، ان چیزوں میں سے جو میں نے تمہیں رزق عطا کی ہے۔
اور انہوں نے ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنے آپ پر ہی ظلم کیا۔ وَذَلَّلْنَا اور ہم نے سایہ کیا، ذللنا نا یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کرتی ہے، ذللہ کا مطلب ہوتا ہے سایہ کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے سایہ کیا علیکم تمہارے اوپر، کم یہاں جمع کا صیغہ ہے اور بنی اسرائیل کی طرف اشارہ کرتی ہے، الغمامہ بادلوں کا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کیا، وانزلنا اور ہم نے نازل کیا، یہاں پر نا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کرتی ہے، وہ اور یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے نازل کیا علیکم تمہارے اوپر، کم پھر بنی اسرائیل کی طرف اشارہ کرتی ہے، منّا و سلوہ یعنی ہم نے نازل کیا تمہارے اوپر منّا و سلوہ، کلو یہاں پر یہ حذف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے فرمایا، ان کو حکم کیا کلو کھاؤ من سے طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، یعنی کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم ان چیزوں میں سے جو میں نے تمہیں رزق عطا کیا، ما کا مطلب جو، رزقنا ہم نے رزق عطا کیا، کم تمہیں یعنی اس رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا اس میں سے پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ، وما ظلمونا اور ما کا مطلب نہیں، اور نہیں ظلمونا ہمارے اوپر ظلم کیا، ولیکن کانو بلکہ انہوں نے کیا انفسہم اپنے اوپر یظلمون ظلم، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر بنی اسرائیل کے آباء و اجداد کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ انہوں نے اگر کوئی ظلم کیا، انہوں نے کوئی غلطی کی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانا تو وہ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا نہ کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر۔ یہاں پر اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ جزیرہ نماء سینا میں دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ میسر نہیں تھا بنی اسرائیل کو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بادلوں سے تمہارے بچاؤ کا انتظام کیا، بنی اسرائیل لاکھوں کی تعداد میں مصر سے نکل آئے تھے اور سینا کے علاقے میں مکانات تو کیا سر چھپانے کے لیے ان کے پاس کوئی خیمے تک موجود نہیں تھے، اس زمانے میں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدت تک آسمان کو ابر آلود نہ رکھا جاتا تو یہ قوم دھوپ سے بھی ہلاک ہو جاتی۔ من السلوہ وہ قدرتی غذائیں تھی جو اس مشکل دور میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مہیا کی اور ان لوگوں کو 40 سال تک یہ مسلسل ملتی رہیں۔ من دنیا کی طرح کی ایک چیز ہوتی ہے جو اوس کی طرح گرتی ہے اور زمین میں جم جاتی ہے، اور سلوہ بٹیر قسم کے پرندے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کی اتنی کثرت تھی کہ ایک پوری کی پوری قوم محض ان غذاؤں پر زندگی بسر کرتی رہی اور اسے فاقہ کشی کی مصیبت نہ اٹھانی پڑی۔ حالانکہ آج کسی نہایت متمدن ملک میں بھی اگر چند لاکھ مہاجرین یا کائک آ جائیں تو ان کی خوراک کا انتظام کرنا نہایت مشکل کام ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔